جا رہا ہے، کہیں نیچے آ رہا ہے. پاکستان کا پورا ڈیٹا کہ ہمارے ملک میں وائرس کس طرف جا رہی ہے، کتنی اموات ہو رہی ہیں، ہاسپٹل میں کتنے بیڈز رہ گئے ہیں، انٹینسو بیڈز پہ کتنے ہیں یا وینٹیلیٹر پہ کتنے ہیں، آکسیجن کے بیڈز پہ کتنے ہیں. اور یہ پھر پروجیکشن آگے کی بھی کرتے ہیں کہ کس طرف جا رہی ہے اب یہ کرونا وائرس. تو میں جو آج آپ سے بات کروں گا، آپ نے بڑے غور سے میری بات سننی ہے، اور وہ اس لیے سننی ہے کہ اب ہمارے اوپر ہے، ہم لوگوں پہ ہے، آپ سب پہ ہے کہ اگر ہم اب احتیاط کر لیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس تباہی سے نہیں گزرے گا جو کئی اور امیر ترین ملکوں کے اندر جس طرح کی تباہی آئی ہے. لیکن اگر ہم نے احتیاط نہ کی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا ہے. پہلے تو ایک چیز سمجھیں کہ جو میں یہ بھی آپ کو بار بار یہ میں بات کہتا رہتا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن کرتا ہے ایک ملک، تو لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کرونا وائرس ملک میں ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس تیزی سے کرونا وائرس ایک ملک میں پھیلتی ہے، جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس کا جو پھیلاؤ ہے، جس تیزی سے وہ پھیلنا چاہیے، وہ کم ہو جاتا ہے. کیونکہ جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں تیزی سے پھیل جاتی ہے. جب آپ لوگوں کا جمع ہونا بند کر دیں اور لوگوں کا باہر نکلنا بند کر دیں تو وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی. اب ہم نے لاک ڈاؤن کیا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم آپ کو سب کو پتہ ہے، اور خاص طور پہ جو میرے جو محنت کش لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو دہاڑی دار ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ایک بڑا مشکل وقت سے لوگ گزرے ہیں. بے روزگاری کی انتہا ہے، اور جو دہاڑی دار ہیں ان کے گھروں میں بھوک ہے. مشکلوں سے ہم نے جو اللہ کا کرم ہے کہ بہت زیادہ پیسہ بڑے کم وقت میں بڑے لوگوں کو ایک شفاف طریقے سے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ مسئلے نہیں لوگوں کے آئے جو کہ اور دنیا کے اندر آ رہے ہیں اور غریب ملکوں کے اندر آ رہے ہیں. اب ساری دنیا نے لاک ڈاؤن کھول دیا کیونکہ امیر ترین ملک بھی یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ لاک ڈاؤن ایک ملک زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ لاک ڈاؤن کے جو اثرات آپ کی معاشیت پہ پڑتے ہیں، جو لوگوں پہ پڑتے ہیں، جو بے روزگاری ہوتی ہے، اور غریب ملکوں میں جو بھوک ہوتی ہے، جو غربت بڑھ جاتی ہے. اب کوئی بھی دنیا کا ملک جدھر بہت زیادہ اموات ہو چکی ہیں، امریکہ جیسے ملک میں جدھر 1,00,000 لوگ سے زیادہ کرونا میں مر چکے ہیں، ادھر بھی انہوں نے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ملک کھول دیا انہوں نے ایس او پیز کے ساتھ. ایس او پیز کا مطلب یہ کہ انہوں نے پھر بھی کہا ہم مجبوری میں ملک کھول رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب ہم کھولیں گے تو یہ پھیلنا شروع کر دے گی پھر سے یہ وائرس. لہٰذا یہ ایس او پیز ہیں کہ ان شرائط، ان کنڈیشنز کے پہ آپ چل کے تو اپنی بزنس بھی کریں، لیکن ان کنڈیشنز پہ چلیں. اس سے آہستہ پھیلے گی. ساری جو اس وقت ہماری جو جدوجہد وہ یہ ہے کہ کرونا آہستہ پھیلے، تیزی سے نہ پھیلے. ہمیں پتہ ہے کہ کرونا نے پھیلنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ کرونا پھیلتی جاتی ہے، پھر ایک پیک کرتی ہے، پھر وہ نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے. اب ہمارا پاکستان میں کوشش یہ رہی ہے کہ یہ جو پیک ہے یہ تیزی سے اوپر نہ جائے بلکہ آہستہ آہستہ اوپر جائے، تاکہ ہمارے ہسپتالوں کے اوپر پریشر نہ پڑے. ہمارے جو انٹینسو کیئر کے بیڈز ہیں، جدھر وینٹیلیٹر ہے، جدھر آکسیجن ہے، ان کے اوپر زیادہ پریشر نہ پڑے. اس لیے کوشش پہلے لاک ڈاؤن کی بھی ایک کوشش تھی، اور اب ایس او پیز کی بھی ایک کوشش ہے کہ اگر آپ ایس او پیز پہ عمل کریں گے تو وہ تیزی سے اوپر نہیں جائیں گے کیسز، تاکہ ہمارے ہسپتالوں میں پریشر نہ پڑے. تو میں جو آج آپ کے سامنے آیا ہوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آج ہم نے بیٹھ کے پوری اپنی کیلکولیشنز کی ہیں، اب جدھر سے آگے پاکستان جائے گا، اگر ہم احتیاط کریں گے، اگر ہم ایس او پیز پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو مینیج کر لیں گے. ہمارے خیال میں
جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی، جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے، اور اس کے بعد نیچے کیسز آ جائیں گے۔ اب ہماری پورا جو چیلنج وہ یہ ہے کہ اب سے لے کے جولائی کے آخر تک ہم کوشش کریں کہ جب بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں، مجبوری ہے، لوگوں کو روزگار چاہیے، لوگوں کے گھروں میں بھوک ہے، تو اس لیے ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے، لیکن ایس او پیز کے اوپر میں آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے لیے آپ کے گھر میں بزرگ ہوں گے، کئی لوگ بیمار ہیں، جن کو بلڈ پریشر ہے، جن کو ڈائبٹیز ہے، ان کی جانیں خطرے میں ہیں۔ اگر ان کو کرونا ہوتا ہے تو یہ جو بزرگ ہیں اور یہ جو خاص طور پہ جن کو یہ دو بیماریاں ہیں، ان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ عام لوگوں کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ، ہم جتنا مرضی کہتے ہیں، لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک یہ فلو ہے۔ عام لوگ اس کو، کیونکہ عام لوگ اس کو اس طرح دھیان نہیں دیتے، اس لیے کوئی ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے۔ تو میں آج سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسی طرح بے احتیاطی کی، ہم اپنے اوپر، اپنے بزرگوں کے اوپر، وہ لوگ جن کی بیماریاں، جن کی جانوں خطروں میں جا سکتی، ہم سب کی زندگی، ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنے ملک کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے یہ سب سے پہلے تو یہ جو ماسک ہے، یہ ہر جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہنیں۔ یہ آپ سب کے لیے ضروری اس لیے کہ یہ اب ثابت ہو گیا دنیا میں کہ یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے، جو جتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے، یہ ماسک کی وجہ سے تقریباً 50% فرق پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ سب ماسک پہن کے نکلیں۔ دوسری چیز، جب پبلک میں جاتے ہیں تو ہم نے اس بڑے تفصیل میں ہر شعبے کے اندر ہم نے ایس او پیز دیے ہوئے ہیں کہ اس کے مطابق آپ فنکشن کر سکتے ہیں۔ اس کو سیریسلی لیں، سنجیدگی سے اس کو لیں، کیونکہ میں پھر سے دہراتا ہوں، ہم اپنے اوپر مشکل ڈالیں گے اگر ہم نے یہ ابھی احتیاط نہ کی۔ ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسی مہینے میں 1000 بیڈز جن کے اوپر آکسیجن ہو سارے پاکستان کے اندر اب ہم انشاءاللہ اسی مہینے میں پہنچا دیں گے۔ اس کے اوپر آج ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے، کام تو پہلے سے ہو رہا تھا، تاکہ یہ جو پریشر پڑا ہوا ہے، لوگ کی دفعہ گھبرا جاتے ہیں کہ بیڈز نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ 1000 اور بیڈز ہم سارے پاکستان میں لے آئیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے وہ جو ایپ، ایک ویب سائٹ ساری جگہ پہ اس کو پبلسائز کیا ہوا ہے، وہ اس ویب سائٹ میں ہر شہر میں جب پریشر پڑتا ہے کہ جی آپ کسی کو آئی سی یو کا بیڈ چاہیے جس میں یا وینٹیلیٹر ہو یا آکسیجن ہو، تو یہ ویب سائٹ کے اوپر سارے ملک میں پتہ چل جائے گا کہ کون سے شہر میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں۔ اور یہ جو ایپ کا نام ہے، یہ جو ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے پاک نگہبان۔ یہ ایپ سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے، اس ویب سائٹ کے اوپر، اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ہر شہر میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا، انشاءاللہ 1000 اور آئی سی یو کے بیڈز انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر ہم اور لے کے آ رہے ہیں۔ میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کو وہ توجہ دیں گے، اس کو اتنی سنجیدگی سے یہ ایس او پیز کو فالو کریں گے، اور اپنے ملک کو وہ مشکل وقت سے بچائیں گے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں کس طرح کے مشکل وقت ہیں۔ آج بھی برازیل جیسے ملک میں 1500 لوگ ایک دن کے اندر مر رہے ہیں اس سے۔ امریکہ کے اندر 2000 سے زیادہ لوگ ایک دن میں مرتے ہیں، جتنے ہمارے 3 مہینے میں نہیں مرے، ان کے 1 مہینے میں مرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جس طرح پھیلی، جس طرح کا ان کا سپریڈ ہوا، تو وہ اللہ نے ہمیں بچایا ہوا اس سے۔ اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی، خدا نہ خواستہ ہم نے احتیاط نہ کی، ایس او پیز پہ نہ چلے، تو ہمارے بھی اس طرح کا برا وقت آ سکتا ہے، جس طرح آج برازیل میں ہے، اور جس طرح یورپ میں آیا تھا، جس طرح امریکہ میں۔ اور انشاءاللہ اگر ہم نے احتیاط کر لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پیک اس کی جولائی کے آخر میں، اگست میں جب آئے گی، تو انشاءاللہ تب تک جو ہمارا موجودہ ہسپتالوں کا سسٹم ہے، جو ہمارے بیڈز ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو سہ لیں گے، اس مشکل وقت کو۔ شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔